السلام علیکم سامعین، پروگرام ہیش ٹیگ ٹیچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر صہیب مصطفیٰ حاضر ہے آج کی نئی مہمان کے ساتھ۔ بغیر وقت کے ضیاع کی ہم اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کے اندر ہم مختلف خواتین کو خاص طور سے مدعو کرتے ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کر کے معاشرے کے فروغ کے لیے عمومی طور پر اور اپنے خاندان کے لیے خصوصی طور پر ایک اہم کردار ادا کیا۔ ایسی ہی ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام ہے افشاں بلوچ۔ افشاں بلوچ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، اس وقت کام کر رہی ہیں پاکستان یو ایس المنائی نیٹ ورک کی بطور وائس پریزیڈنٹ، اور اس کے علاوہ وہ شرح خواندگی کے حوالے سے بلوچستان کے لیے کام کرتی ہیں۔ اس کے لیے یہ والنٹیئر ورکشاپس، سیمینارز اور کمیونٹی انگیجمنٹس وغیرہ کا انعقاد کرتی رہتی ہیں تاکہ تعلیم کے حوالے سے آگاہی دے سکیں بلوچستان کی خواتین کو۔ افشاں صاحبہ، بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے، اور پروگرام کا آغاز میں کرنا چاہوں گا اس چیز سے کہ آپ اپنے خاندان کا تعارف کرائیے اور یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق بلوچستان میں کہاں سے ہے۔ I am from Quetta, Balochistan. Basically, my family belongs to district Musa Khel, that is tribal area of Balochistan. I am serving as a subject specialist as well as master trainer in Provisional Institute for Teachers Education, Quetta. And the aim of this institute is to provide education trainings to in-service government teachers. Means کہ ہم نے ان کی اسکلس کو امپروو کرنا ہے، ان کو وہ میتھڈز یا طریقے سکھانے ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی جو وہ پڑھا رہی ہیں کلاس رومز میں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ماڈرن ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے میتھڈس کو اپنائیں اور صحیح ایجوکیشن جو ہے وہ پھیلائیں۔ کیونکہ ہم جب بلوچستان کی لٹریسی ریشو کو دیکھتے ہیں تو بلوچستان جو ہے وہ بہت بیکورڈ ہے بنسبت ادر پروونسز آف بلوچستان۔ اچھا افشاں، اف یو کین شیئر ود اس کہ آپ کی فیملی جو ہے اس نے شہر کا رخ کب کیا؟ وین ڈیڈ یو مائگریٹ ٹو دا سٹی؟ It is very difficult step. Leaving a village means hometown and moving towards a city for getting quality of education or professional excellence, because life of village is totally different from the life of city. So in start we face many challenges and problems, but with the passage of time things will be normal. اچھا، جو ایجوکیشن کا پرسیپشن ہے بلوچستان میں خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اگر ہم ریسنٹ سروے کی بات کرتے ہیں جو یونیسیف اور ورلڈ بینک کا تھا، جس میں تاکہ دی پروموٹنگ آف گرلز ایجوکیشن ان بلوچستان ہیز براٹ آلموسٹ 39,000 چلڈرنز ان ٹو اسکول انکلوڈنگ 33,414 گرلز اکراس بلوچستان۔ مطلب اگر ہم بات کرتے ہیں اس سروے کے حوالے سے، تو جیسے ہم 21st سینچری اسکلس کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن کے حوالے سے تو کافی چینج آ رہا ہے، امپرومنٹ آ رہی ہے۔ وہ پیرنٹس جو بالکل بھی بچیوں کو پڑھانے کے حق میں نہیں تھے، اب جو ہیں وہ مطلب چاہ رہے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اسکول میں انرولڈ ہوں، اور ان کو اویئرنیس جہاں جہاں ہم ٹریننگز کرا رہے ہیں جن جن ولیجز میں یا سٹیز میں، تو وہاں وہاں ہم اویئرنیس کمپین بھی چلا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے اور وہ اپنی بچیوں کو، اسپیشلی گرلز کو جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اسکولز میں انرول کریں۔ بالکل، بہت اچھی بات بتائی آپ نے۔ مجھے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عام طور پر کیا باٹل نیکس پیش آتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، کیونکہ آپ اس جگہ پر کام بھی کرتی ہیں، اویئرنیس کیمپینز بھی کرتی ہیں، کیا باٹل نیکس ہیں جو آپ کی نظر سے گزرے ہیں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے؟ جنرل بوٹم نیک ٹورڈز گیننگ ایجوکیشن فار گرلز ان بلوچستان، اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو بلوچستان ہیز ٹریڈیشنلی رینکڈ لوئسٹ امنگ ایجوکیشن indicator in Pakistan. The net enrollment rates for boys and girls at all level جو ہے وہ at least 10% ہے، lower than the national average. If we talk about girls in rural بلوچستان، جو کہ لٹریسی ریشو جو ہے وہ 33% ہے ان پرائمری لیول، مطلب وہ بچے جن کی ایج 6 سے 10 ایئرس تک ہے، اور ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ 7% ہے ایٹ دا مڈل اسکول لیول۔ Almost 40% of the 22,000 settlements don't have schools. یعنی بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ مطلب اسکولس کی بھی فیسلٹیز نہیں ہیں، بلڈنگ نہیں ہے، بیسک نیڈس فلفل نہیں ہو رہی۔ ٹیچرز آلدو اپوائنٹ ہیں تو وہ گھروں میں جو ہے وہ ملٹی گریڈ اسکولز ہیں،
گھروں میں وہ پڑھا رہی ہوتی ہیں، یعنی ایک ٹیچر جو ہے ایٹ اے ٹائم 1 سے 5 کلاسز کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں بہت سارے بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. جو تھوڑے بہت رہ جاتے ہیں تو ان میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 20 یا 30% جو ہے وہ میٹرک تک جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اچھا، اگر ہم بات کریں آخری 3 جنریشنز کی، چاہے وہ آپ کی فیملی سے ہوں یا اس کے علاوہ، آپ کے خیال میں کیا فرق آیا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے؟ If we talk about my family in the perspective of education progress, in last 3 generations, education ratio improved from 10 to 19% because education is the professional practice of providing, of equipping and empowering my family in different ways to develop their knowledge and skills that will enhance their well-being and strength and improve their interpersonal relationship through an educational preventive and strength. اچھا افشا، یہ بتائیے کہ تعلیم کے حوالے سے جو ٹرانسفارمیشن ہے آپ کے خاندان میں یا آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں، وہ کس طرح سے آئی؟ When my elder sister had got a chance for higher education, she was considered a symbol of change for family girls. So the transformation has been started, and many girls of our family availing the chance of getting higher education in different universities of Pakistan as well as in Balochistan. اور بہت ساری جو گرلز ہیں وہ اسکالرشپ پہ انہوں نے اسکالرشپ اویل کی اور پاکستان کی اچھی اور ہائر یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیا. بالکل ٹھیک ہے. کیا ایسا دیکھا گیا ہے کہ آپ کے آس پاس کہ لڑکوں کو لڑکیوں کے اوپر ترجیح دی جائے تعلیم کے حوالے سے؟ اگر ہم بات کرتے ہیں بوائز کو اگر زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے بنسبت گرلس کے، کیونکہ ایز وی آر لیونگ ان اے میل ڈومیننٹ سوسائٹی، تو پیرنٹس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بوائز کو جو ہے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ وہ فیملی کا جو ہے ایک مین ایلیمنٹ ہے اور وہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے، اور گرلز کو اس لیے پیچھے رکھا جاتا ہے کیونکہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ایجوکیشن جو ہے وہ ان کے لیے بیکار ہے. تو اس حوالے سے بھی بڑی ہم نے اویئرنیس کی کمپین چلائی کہ نہیں، گرلز اینڈ بوائز آر بوتھ آر ایکول، اور ان کا ایکول ہی سوسائٹی میں ایک رول ہے. اگر بوائز آگے جائیں گی تو گرلز اس سے زیادہ آگے جا سکتی ہیں اگر ہم ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں. تو یہ چینج میری فیملی میں بھی آیا اور کمیونٹی میں بھی آیا، کیونکہ ہماری فیملی میں جتنی گرلز ہیں وہ بوائز کی نسبت زیادہ آگے ہیں اور زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے، زیادہ محنتی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے اب جو یہ ٹرینڈ ہے کہ لڑکیوں کو ان کی ول کے اکارڈنگلی زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے اور زیادہ ویلیو دی جاتی ہے. اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، وہ انجینئر بننا چاہتی ہیں، یا وہ کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں تو ان کو ایکولی پریفرنس دی جاتی ہے. اچھا، تو آپ نے اتنا سارا کام کیا تعلیم کے حوالے سے، خود بھی اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، آپ کی انسپریشن کیا تھی لائف کے اندر؟ کہاں سے یہ جوش اور جذبہ تعلیم کی طرف جو ہے وہ آپ کے اندر آتا ہے؟ اگر ہم انسپریشن کی بات کرتے ہیں یا موٹیویشن کی بات کرتے ہیں تو انسپریشن جو ہے مجھے اپنی فیملی سے ملی، اپنی سسٹر سے ملی، اور اپنی فیملی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مطلب بہت ہی سہولیات کم ہونے کے باوجود، بیسک نیڈس فلفل نہ ہونے کے باوجود اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا، اور وہ آج بہت اچھی اسٹیج پہ ہیں. ان میں بہت میری کزنس جو ہیں وہ ڈاکٹرز بھی ہیں اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سرو بھی کر رہی ہیں، جیسے کہ لیکچررز ہیں، یونیورسٹی میں پروفیسرز ہیں. تو ان کو دیکھ کے مجھے موٹیویشن ملی کہ نہیں، مطلب اگر ہماری ول اسٹرانگ ہو تو ہم کر سکتے ہیں. اچھا، تو اسی چیز کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر خواتین کی تعلیم اتنی ضروری کیوں ہے؟ اگر ہم گرلز ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو گرلز ایجوکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے سوسائٹی کے حوالے سے، کیونکہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کی تعلیم جو ہے وہ پورے معاشرے کی ہے اور ایک مرد کی تعلیم جو ہے وہ صرف اس تک محدود ہوتی ہے. تو ہمیں جو ہے فیمیل کو بہت اویئرنیس دینی چاہیے، کیونکہ آگے جا کے ان کو پریکٹیکل لائف میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ سوسائٹی میں بھی بہت اچھا چینج لا سکتی ہیں اگر وہ
موٹیویٹڈ ہوں اور ان میں اگر اویئرنیس ہو تو وہ بہت آگے جا کے اچھا چینج لا سکتی ہیں اور سوسائٹی کو ایک اچھی مقام پر لے کے جا سکتی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ بہن بھائیوں میں بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، اور یہ بھی بتائیے کہ اور بچے بھی ہوں گے اور بچیاں بھی ہوں گے آپ کی فیملی میں، تو ان کی تعلیم کیسی جا رہی ہے، یا کیا ان کو انکریجمنٹ حاصل ہے، وہ حاصل کر رہے ہیں تعلیم؟ میری فیملی میں کیونکہ سب سے چھوٹی میں تھی اور میرے بعد جو ہے میری بھائی کی ایک چھوٹی بیٹی ہے، تو میں اس کا فیوچر بہت برائٹ دیکھتی ہوں کہ آگے جا کے جو ہمیں موٹیویشن ملی یا سپورٹ ملی تو اسے شاید ہم سے زیادہ ڈبل سپورٹ ملے اور وہ آگے جا کے ایک بہت اچھی جگہ پہ اور ایک بہت اچھی سچویشن پہ ہوگی. افشاں، بہت مزہ آیا مجھے آپ سے بات کر کے، اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. میں آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر کوئی ایسا پیغام جو آپ تعلیم کے حوالے سے بچیوں کو، خاص طور پہ بلوچستان کی بچیوں کو دینا چاہیں تو پلیز ضرور دیجیے. میرا میسج جو ہے وہ تمام بلوچستان کی گرلز کے لیے ہے کہ وہ وسائل کم ہونے کے باوجود، ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے باوجود، اسکولز کم ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے اپنی ایجوکیشن جاری رکھ سکتی ہیں. وہ اپنی فیملی کو کنونس کر سکتی ہیں، کیونکہ ہمارا بلوچستان جو ہے میں کہوں گی کہ باقی صوبوں کی نسبت جو ہے کم نہیں ہے. ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں اور اب بھی ان میں اویئرنیس آ رہی ہے، اور وہ اگر ان کی ول اسٹرانگ ہے، وہ میں نے خود پریکٹیکلی بھی دیکھا ہے کہ وہ جو گرلز جو ولیجز میں رہتی ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے پڑھنے کا. تو میرا ان سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھیں اور حالات کا مقابلہ کریں، چیلنجز کو فیس کریں، تو انشاءاللہ وہ کل ایک اچھے مقام پہ ہوں گی اور ایک اچھی پوزیشن پہ ہوں گی. تھینک یو. بہت بہت شکریہ افشاں ہم سے بات کرنے کا. سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تعلیم کے حوالے سے ہم ایسی خواتین کو آپ سے بات کرنے کے لیے لے کر آئیں اپنے اسٹوڈیوز میں، یا ان سے فون پر گفتگو کر سکیں، جنہوں نے تعلیم کو اپنی زندگی کا محور بنا کر اور بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی، اپنے خاندان کی، اور عمومی طور پر معاشرے کو بھی انہوں نے ایک بہتر جگہ بنایا دوسروں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اور افشاں کی باتیں پسند آئی ہوں گی. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.